اچھا جی، سوال یہ ہے کہ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، تو ایک بڑی بہن کی جو ہے وہ شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اب وہ وفات پا گئے۔ تو اس بہن کو جہیز کا سامان جو ہے وہ کافی سارا دیا گیا، اور کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ابو کی وفات کے بعد اب اس بہن کو جو ابو کا ترکہ ہے اس میں سے حصہ نہ دیا جائے، اور جو جہیز کا سامان اسے دیا تھا وہی جو ہے اس کا وراثت میں حق جو ہے وہ شمار کر لیا جائے؟ اچھا دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم چل پڑی ہے کہ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی پر ہمارا کافی خرچہ آ گیا ہے، تمہیں جہیز کا سامان دیا ہے تو کافی خرچہ آ گیا تھا، تو ابو کی وفات کے بعد یہ کہہ کر بھی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا۔ لیکن بھی بات یہ ہے کہ اگر بیٹی کی تعلیم پہ خرچ آیا ہے، یا بیٹی کی شادی پہ خرچ آیا ہے، یا بیٹی کو کوئی جہیز کا سامان دیا ہے، تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ترکے سے نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایک والد جو ہے وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ والد چاہے تو بیٹے کو جتنا مرضی پڑھائے، بیٹی کو جتنا مرضی پڑھائے، بیٹے اور بیٹی کو جیسے مرضی وہ خرچہ دے، یہ چیزیں الگ ہیں۔ اور جو ترکے کی تقسیم ہے وہ انسان کے فوت ہونے کے بعد ہے، وہ الگ ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی میں جو ہے وہ آپ کے والد نے جو جہیز کا سامان آپ کی ہمشیرہ کو دیا ہے، اس کے بدلے میں جو ہے آپ اس کا وراثت سے حق ختم کر دیں اور آپ کہیں جی آپ کا تو کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے والد ان کو زندگی میں دے گئے، آپ کی بہن کو دے گئے، وہ ان کا جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے آپ کی بہن کی، لیکن اس سے ترکے سے جو ہے وہ حق ختم نہیں ہوتا، وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ کسی انسان کا ترکہ جو ہے وہ اس کی وفات کے بعد جو ہے وہ شریعت نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اب سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا تو شادی پر ہی جو ہے وہ 20 لاکھ خرچہ آ گیا تھا، تو بھائی شریعت نے تو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ 20 لاکھ شادی پر خرچہ کریں۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارا جہیز کے سامان پر 20 لاکھ خرچہ آ گیا تھا، تو شریعت نے تو حکم نہیں دیا۔ بات تو شرعی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانونی طور پر بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی بیٹے یا بیٹی کی تعلیم پر، یا اس کی شادی پر، یا جو ہے وہ اس کو جہیز کا سامان دینے پر بیٹی پر والد نے یا والدہ نے کوئی خرچہ کر دیا ہے، تو والدہ یا والد کے وفات کے بعد آپ اس کی وراثتی زمین سے یا وراثتی حصے سے جو ہے اتنے پیسے کاٹ لیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وہ بعد میں جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ برابر حصے ہی تقسیم ہونے ہیں۔ آپ شادی سادہ کر لیں، نہ اس پر زیادہ پیسے خرچ کریں، آپ جہیز کا سامان نہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں آپ نہ کریں، آپ دیکھیں اس کا کیا حل ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت سے ٹکرائے گا وہ اس میں آپ گناہ گار ہیں، وہ عمل نہ شرعی طور پر جائز ہے، نہ قانونی طور پر آپ کو ایسا کرنے کا جو وہ اختیار ہے۔ ابو کی وفات کے بعد اب جو وراثتی انتقال ہے، جس بہن کا اور بھائیوں کا جو شرعی حصہ بنتا ہے اس کے مطابق ہی ہونا ہے، اور وہ آپ کی بہن بھی جو ہے وہ اس جائیداد میں برابر کی حصہ دار ہے، اور آپ کو وہ جو ہے حصہ ان کو دینا پڑے گا۔